الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ ربا سے متعلق ہے، جس کو اردو میں سود اور انگریزی میں یوزری یا انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اور مقصد غالباً یہ ہے اس موضوع کے اوپر اس موضوع کو اختیار کرنے کا کہ یوں تو ساری دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے، لیکن بالخصوص مغربی دنیا میں اور اس دنیا کے اس حصے میں جہاں آپ حضرات رہتے ہیں وہاں بیشتر معاشی سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ سود سے کس طرح معاملہ کریں اور سود سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں. کافی مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ آج کل کی معاشی زندگی میں چل رہا ہے وہ در حقیقت حرام نہیں ہے اور وہ اس ربا کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت موضوع مجھے یہ دیا گیا ہے کہ میں انٹرسٹ کے موضوع پر جو بنیادی معلومات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور موجودہ حالات کی روشنی میں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ربا جس کو قرآن کریم میں حرام قرار دیا وہ ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کو ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شاید اس سے بڑا گناہ قرآن نے کسی اور چیز کو قرار نہ دیا. شراب نوشی، خنزیر کھانا اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، زناکاری، بدکاری، ان میں سے کسی بھی گناہ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے قرآن کریم میں جو ربا کے لیے استعمال کیے گئے. قرآن کریم نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کیا ایمان والو ربا کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. پھر اگلا جملہ یہ فرمایا کہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. کہ اگر تم یہ ربا کو نہیں چھوڑو گے اور ربا کے کام کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو. اللہ کی طرف سے مستقل لڑائی جا رہا ہے، اعلان جنگ. اب یہ بات کہ اللہ رسول کی طرف سے مستقل اعلان جنگ، یہ کسی بھی گناہ کے بارے میں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جو شراب پیتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے لیے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو زنا کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن سود کے بارے میں جو فرمایا کہ جو لوگ نہیں چھوڑتے ان کے خلاف وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے.
اتنی سخت اور سنگین وعید اس کے اوپر وارد ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے معلوم ہوگی. لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ربا کیسے کس کو ہے, کیا چیز ہے ربا, اس کی تعریف کیا ہے. تو ربا کی تعریف, ربا کا قرآن نے حرام قرار دیا تو اس وقت اہل عرب میں ربا کا لین دین جاری تاریخ کا مطالعہ. تو ربا کہا جاتا تھا کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی کوئی زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا, اس کو ربا سمجھا اور کہا جاتا تھا. تو میں نے ایک شخص کو 800 روپئے قرض دیے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ میں تم سے 1 مہینے کے بعد لوں گا اور مجھے 102 واپس کرنا. پہلے سے طے کر لیا کہ 100 کے اوپر 2 کا اضافہ ہوگا, تو یہ ربا. پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لیے ہے کہ اگر پہلے سے طے کچھ نہیں ہے, میں نے کسی کو 100 روپئے قرض دے دیے اور میں نے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ تم جب مجھے دو تو 102 کر دے دو, لیکن جب وقت آیا تو اس شخص نے مجھے دیتے وقت اپنی خوشی سے 100 کے بجائے 102 دے دیا. ہمارے درمیان یہ قرارداد نہیں تھی, ہمارے درمیان کوئی طے شدہ بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے 2 بڑھا کر دے دیے. تو یہ ربا نہیں ہے, یہ انٹرسٹ نہیں ہے, یہ یوزلی نہیں ہے, یہ حرام بھی نہیں ہے, جائز ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس جب کبھی کسی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا تو آپ اس کو عموماً کچھ بڑھتا ہوا دیتے تھے, کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دیتے تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے. لیکن کیونکہ پہلے سے جو بات طے شدہ نہیں تھی اس لیے ربا ہے. اس کو حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حسن القضاء, یعنی اچھی طریقے سے ادائیگی کرنا, ادائیگی کرتے وقت بہتر معاملہ کرنا, اپنے خوشی سے کچھ دے دیا تو یہ ربا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ خیارکم احاسنکم قضاء, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرضے کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن دیتے وقت یہ طے کرنا ہے کوئی شخص کہ جب میں تم سے واپس لوں گا تو زیادہ کر کے لوں گا, اس کو کہتے ہیں ربا. اور اسی کو قرآن کریم نے سخت الفاظ میں حرام قرار دیا. سورہ بقرہ سے تقریباً 2 رکوع پورے اسی کے حرمت کے اوپر نازل فرمائے گئے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ صاحب جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا تھا, جس سود کو یا انٹرسٹ کو یا روزی کو, وہ دراصل ایسے صورت ہوتی تھی کہ قرض لینے والا غریب ہوتا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کو گھر میں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کوئی بیمار پڑا اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے اس کو کفنانے کے لیے دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے موقع پر کسی شخص سے جا کر وہ بیچارہ پیسے مانگتا تو اس وقت میں وہ کہتا کہ صاحب میں تو دوسرے تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم اتنا فیصد مجھے زیادہ نہ. تو یہ بڑے انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کو اپنی ذاتی ضرورت درپیش ہے, بھوکا ہے, ننگا ہے, اور اس کو پیسے فراہم نہ کیا جائے بغیر سود کے, جو بڑی خطرناک بات تھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بیان جنگ کیا. لیکن ہمارے دور میں جو خاص طور سے بینکنگ کے اندر جو روپے کا لین دین انٹرسٹ کا ہوتا ہے, اس میں قرض لینے والا کوئی غریب فقیر نہیں ہوتا, بلکہ اکثر اوقات بڑا دولت مند ہوتا ہے, سرمایہ دار ہوتا ہے, اور وہ پیسے اس لیے نہیں لے رہا ہوتا کہ اس کو کھانے کی کمی ہے, کھانے کے لیے لے رہا ہے, یا کپڑے پہننے کے لیے لے رہا ہے, یا اپنی کسی بیمار کے علاج کے لیے لے رہا ہے. وہ پیسے اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس پیسے کو انویسٹ کر کے اس سے مزید پیسہ کمائے اور اس سے اپنی تجارت قائم کرے گا, کاروبار میں لگائے گا اور اس سے نفع کمائے. تو اب اگر دینے والا شخص یہ کہے کہ بھائی تم میرے پیسے سے لے کر کچھ کاروبار میں لگاؤ گے, انویسٹ کرو گے, نفع کماؤ گے, تو اس نفے کا کچھ حصہ میں بھی لینا چاہتا ہوں.
لہٰذا تمہیں جتنے پیسے دے رہا ہوں اس کا 10% مجھے دو. اس میں کیا خدا ہے, اس میں کیا برائی؟ اور یہ وہ ربا نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا. یہ بات مرتبہ یہ بات اٹھائی جاتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں, یہ بات اٹھائی گئی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمرشل انٹرسٹ یا کمرشل لون جو ہوتے ہیں, تجارتی قرض, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں. وہاں تو ذاتی اخراجات کے قرضے تھے, ذاتی استعمال کے قرضے تھے, کمرشل لونز ہوتے ہی نہیں تھے. لہٰذا جب کمرشل لونز ہوتے نہیں تو قرآن اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جبکہ اس کا وجود ہی اس زمانے میں نہیں تھا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے جس ربا کو حرام قرار دیا وہ غریب و فقیروں والا ربا تھا اور یہ کمرشل انٹرسٹ حرام نہیں. تو اس طرح سے اس نقطے کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود ہو یہ کوئی ضروری نہیں. قرآن جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے, اس حقیقت کو حرام قرار دیا, چاہے اس کی کوئی خاص صورت حضور کے زمانے میں موجود ہو یا نہ. مثال اس کی سمجھیے کہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا. اب شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ. اب آج کو سب کہنے لگے کہ صاحب یہ جو وسکی اور برانڈی ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی نہیں جاتی, یہ تو آپ کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی لہٰذا حرام بھی نہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اس واسطے کہ وسکی اور برانڈی اس خاص شکل میں تو نہیں پائی جاتی تھی, لیکن اس کی حقیقت کہ ایک ایسا مشروب جو نشہ آور ہو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا, آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا تو وہ ہمیشہ کے حرام ہو گیا. اب وہ چاہے شراب کی کوئی نئی صورت پیدا ہو, اس کا نام چاہے وسکی رکھ لو, چاہے برانڈی رکھ لو, چاہے رم رکھ لو, چاہے واسطہ رکھ لو, جو چاہو وہ جس طریقے سے بھی اس کی شکل پیدا ہو تو وہ حرام. تو اس لیے یہ کہنا کہ کمرشل لون تو زمانے میں نہیں تھے آج پیدا ہو گئے, اس واسطے وہ حرام نہیں ہو سکتے. یہ خیال درست نہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک ہمارے یہاں ہندوستان کا ایک گویا تھا, گویا جانتے ہیں مغنی گانے والا, وہ کہیں حج کو چلا گیا. حج کو جاتے ہوئے جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو راستے میں ایک منزل پر قیام ہوا. تو پہلے زمانے میں رات کو منزل پر رک کر سو کر پھر اگلے دن سفر ہوتا تھا, مدینہ تجربہ جایا کرتے تھے لوگ. منزل پر رکا تو وہاں کوئی عرب گویا آ گیا جو عرب مغنی تھا, اور اس نے بیٹھ کر وہاں منزل پر عربی میں اپنا گانا بجانا کچھ شروع کر دیا. وہ اس عرب گویے کی آواز اس سے کچھ بھدی تھی, خراب قسم کی آواز کی بھدی قریب اس شوق تھا کہ وہ بہت برا لگا اس کو ہندوستانی گویے. تو اس نے اس کو سن کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے, آج میری سمجھ میں آئی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب بدوؤں کا گانا سنا تھا, اس وقت اس کو حرام کر دیا. اگر کہیں میرا گانا سن لینا تو حرام ہوتا, اگر کہیں میرا گانا سن لیا ہوتا تو اس کو حرام کرانا ہے. تو آج کل یہ ایک مزاج بن گیا کہ ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اس واسطے وہ حرام تھی, آج یہ بات نہیں ہے زیادہ حرام نہیں. کہنے والی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صاحب تنظیموں کو جو حرام قرار دیا گیا تھا وہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں نالیوں کے اوپر غلاظت کھاتے تھے, گندے ماحول کے اندر پڑے رہتے تھے, گندے ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوتی تھی, تو اس حساب سے اس کو حرام کر دیا تھا. اب تو بڑے ہائیجینک قسم کے ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے, اعلیٰ درجے کا فارم اس کے لیے قائم ہے, لہٰذا اس کو حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں. تو یاد رکھیے قرآن جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہے, صورتیں اس کی کتنی بدلتی ہیں, اس کے پیدا ہونے کے تیاری کے طریقے کتنے بدلتے ہیں, لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, وہ حرام ہے. یہ ہے اصول. پھر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کمرشل لونز کا رواج نہیں تھا. سارے قرضے جو ہیں وہ ذاتی ضرورت کے لیے لیے جاتے تھے اور کمرشل لونز نہیں ہوتے.
میں نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے مسئلہ سود کے نام سے، اور اس پر میں دوسرا حصہ میں نے لکھا ہے۔ اس میں میں نے مثالیں دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں بھی تجارت کے قرضوں کا لین دین ہوتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ عرب کے سارا نشین، عرب کے سارا نشین، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو معاشرہ تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ایسا معمولی سا معاشرہ تھا کہ اس میں تجارت تو ہوتی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تھوڑی بہت گندم بیچ دیا، جو بیچ دیا، اور 10-20 روپے کا کھجور بیچ دی، اور کوئی بڑا تجارتی مسئلہ وہاں پر پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر میں تصور یہ کیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بات یہ صحیح نہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس میں آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 16ویں صدی 15ویں صدی کی پیداوار ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جس میں بے شمار آدمی مل کر اور ایک کمپنی وجود میں لاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 15ویں یا 16ویں صدی میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ان میں سے ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے۔ اس لیے کہ ہر قبیلے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا آدمی وہ اپنے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ ڈالتا اور ڈال کر ایک جگہ جمع کر کے اور وہ شام دیکھ کر سامان تجارت کروا دیتے۔ آپ نے بہت نام سنا ہوگا کمرشل کاروان جایا کرتے تھے۔ وہ کاروان کیا ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے مل کر 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ جمع کر کے اور ڈال دیا اور اس کا پیسہ اکٹھا کر کے وہاں پر بھیجا اور وہاں سے سامان لا کر جہاں پر فروخت کیا۔ یہ پانچ میں ذکر رحلت الشتاء والصيف یہ علاقے بڑے تھے، علاقے میں رحلت الشتاء والصيف کہ عرب کے لوگ جو ہے سردیوں میں سفر کرتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں سفر کرتے ہیں شام کی طرف، تو یہ گرمیوں اور سردیوں کے یہ سفر